بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی سزا ملی تو کسے ملی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گو میری تفتیش کی یہ کہانی حسب معمول پرانی ہے، لیکن اس میں جو مسئلہ اس خوفناک واردات کا باعث بنا وہ پرانا نہیں، بلکہ ہمارے آج کے معاشرے میں تو اس مسئلے کو ہر روز زندہ رکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ عبرت حاصل کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی انا کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک واردات سننے کے بعد واعظ اور لیکچر سننے کی ضرورت باقی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے یہ واقعہ اپنی ڈائریوں میں خاص طور پر ریکارڈ کر لیا تھا۔ یہ دلی کا ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں CIA میں ہوتا تھا۔ پرانی دلی میں ایک عورت قتل ہو گئی تھی۔ اسے قتل ہوئے 4 دن گزر گئے تھے۔ تھانے میں اس کی تفتیش ہو رہی تھی، لیکن کیس CIA کو دے دیا گیا۔ CIA کو تفتیش کے لیے جو کیس دیے جاتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ ساری وجوہات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قتل کے اس کیس کو CIA کے حوالے کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مقتولہ کا خاوند ہوم ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کے عہدے پر لگا ہوا تھا۔ اس محکمے سے ہمیں احکامات ملا کرتے تھے۔ مقتولہ کے خاوند کا خیال تھا کہ تھانے والے تفتیش میں کوتاہی کریں گے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی تھی، یہ تفتیش ہمارے سپرد کر دی گئی۔ میرے ساتھ ایک اینگلو انڈین سب انسپیکٹر کو لگا دیا گیا جس کا نام فرانسس تھا۔ ہم متعلقہ تھانے میں گئے، FIR دیکھی، کیس کی فائل دیکھی اور تھانے دار سے جو معلومات لینی تھی وہ لے لی، اور ہم نے اس طرح تفتیش شروع کر دی جیسے ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ قتل کے روز تھانے میں رپورٹ دینے کے لیے مقتولہ کا خاوند گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 18 سال تھی اور اس کا نام عبید تھا۔ ہم نے ان دونوں کو طلب کیا۔ قتل کی واردات دن کے 11 بجے کے لگ بھگ ہوئی تھی۔ اس وقت مقتولہ کا خاوند اپنے دفتر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کا یہ نوجوان بیٹا عبید موجود تھا۔ دوسرے بیٹے کی عمر 7 سال تھی، وہ اسکول گیا ہوا تھا۔ تیسرا بیٹا جس کی عمر 4 سال تھی چھت پر کھیل رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے عبید کا بیان دیا۔ عبید سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس صبح وہ کالج گیا تھا، لیکن 1 ہی گھنٹے بعد واپس آ گیا تھا کیونکہ اس کے سر میں اتنا شدید درد تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ گھر آتے ہی سر درد کی گولی لے کر ایک کمرے میں سو گیا۔ یہ پرانے زمانے کی حویلی تھی۔ صحن خاصا کشادہ تھا۔ ایک طرف ایک بڑا کمرہ اور اس کے پہلوؤں میں چھوٹے کمرے تھے جنہیں اس زمانے میں کوٹھڑیاں کہا جاتا تھا۔ ان کے بالمقابل 2 اور کمرے تھے۔ صحن کے ایک پہلو میں 2 اور کمرے تھے۔ ان کے بالمقابل ڈیوڑی اور اس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا۔ یہ حویلی ان کی اپنی ملکیت تھی۔ عبید نے بتایا کہ وہ جب گھر آیا تو ماں کو کام کاج کرتے دیکھا۔ ماں نے ہی اسے ایک کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایک دھماکے سے عبید کی آنکھ کھل گئی۔ اس دور میں لوگ صرف پٹاخوں اور شادی کے موقعوں پر چلنے والے گولوں کے دھماکوں سے واقف تھے۔ وہ رائفلوں، کلاشنکوفوں اور پستولوں کے دھماکوں سے نا آشنا تھے۔ آج کل تو شہروں میں دھماکے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ پتنگ بازی کے ساتھ کلاشنکوفیں فائر ہوتی ہیں۔ شادی کے موقع پر بھی کلاشنکوفیں اور ریوالور فائر ہوتے ہیں۔ اوچھے امیر زادے گلیوں میں سے گزرتے فائرنگ کرتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص باہر ایسے اسلحے کا دھماکہ سنے تو وہ باہر نکل کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کس نے کس پر فائر کیا ہے یا یہ ہوائی فائر تھا۔ عبید نے دھماکہ سنا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے سوچا کہ یہ پٹاخے یا گولے کا دھماکہ نہیں۔ دھماکے کی آواز ذرا دبی دبی سی تھی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دھماکہ اس کی حویلی کے اندر ہوا ہے۔ وہ اس طرح پلنگ سے اٹھا جیسے کوئی ایمرجنسی نہیں۔ وہ کمرے سے نکلا اور سامنے دیکھا بڑے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوا کہ بڑے کمرے کا دروازہ دن کے وقت کبھی یوں بند نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ ماں شاید باہر نکل گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا صحن سے گزرا اور بڑے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے امی امی پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ بائیں والی کوٹڑی کا بھی ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔
کواڑ پورا کھول کر اندر دیکھا، اس کی ماں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ عبید دوڑ کر ماں تک پہنچا۔ اس نے پہلے تو ماں کو پکارا، ہلایا، لیکن وہ تو مر چکی تھی۔ اس نے کوٹڑی کی بتی جلا کر دیکھا، ماں کی دائیں آنکھ کے قریب ذرا دائیں اور کچھ اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور خون سر کی پچھلی طرف سے نکل رہا تھا۔ عبید کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اس کی ماں کو کوئی گولی مار گیا ہے، اور اس نے جو دھماکہ سنا تھا وہ اسی گولی کا تھا۔ عبید نے دھماکے کی جو آواز سنی تھی وہ دبی دبی تھی، اور یہ اس لیے کمزور آواز تھی کہ قاتل نے کوٹھری کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اس کمرے کا بھی دروازہ بند کر دیا تھا جس کے پہلو میں یہ کوٹھری تھی۔ بڑے کمرے کی صحن والی طرف 2 کھڑکیاں تھیں جن کے کواڑ سردیوں کی وجہ سے بند رہتے تھے۔ عبید کو تو چکر آنے لگے۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے شور شرابہ کیا جس سے محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ کچھ نے اندر جا کر اس کی ماں کی لاش دیکھی۔ اسی محلے میں ایک ہندو تاجر کی حویلی تھی، اس کے گھر میں ٹیلی فون بھی تھا۔ عبید دوڑا گیا اور وہاں سے اپنے باپ کو اطلاع دی۔ باپ فوراً پہنچ گیا اور پھر باپ بیٹا تھانے گئے اور رپورٹ لکھوائی۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور مقتولہ دفن ہو چکی تھی اور اس کی رسم کل بھی ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا باعث گولی لکھا گیا تھا۔ گولی دائیں طرف کی آنکھ کے قریب لگی اور کھوپڑی میں پچھلی طرف سے نکلی۔ تھانے دار نے یہ گولی برآمد کر لی تھی اور ایکسپرٹ سے یہ رپورٹ بھی لے لی تھی کہ گولی .38 ریوالور کی ہے۔ فائر 2-3 قدم دور سے کیا گیا تھا اور پیچھے جو دیوار تھی وہ 3-4 گز دور تھی۔ گولی کھوپڑی میں سے گزر کر پیچھے دیوار کو لگی تھی اور وہیں گر پڑی تھی۔ تھانے دار نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ گھر میں چوری چکاری نہیں ہوئی تھی۔ مقتولہ کے کانوں میں سونے کے وزنی جھمکے تھے اور اس کی ایک انگلی میں انگوٹھی تھی۔ جس کوٹھڑی میں اسے گولی ماری گئی تھی سارے ٹرنک اور سوٹ کیس وغیرہ اسی میں پڑے ہوئے تھے۔ زیورات انہی میں سے ایک میں رکھے ہوئے تھے۔ مقتولہ کے خاوند نے دیکھ لیا تھا کہ زیورات وہیں پڑے ہیں۔ ساتھ والے بڑے کمرے میں سامنے ایک تپائی پر مقتولہ کا پرس رکھا تھا جس میں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قاتل لوٹنے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خاص طور پر لکھا گیا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ سوائے اس گولی کے اور کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ قاتل اس وقت اس گھر میں آیا جب گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ انتقامی قتل معلوم ہوتا تھا۔ اس دور کے مطابق یہ بڑی ہی دلیرانہ واردات تھی۔ آج کل تو تمام وارداتیں دن کے وقت ہوتی ہیں جن میں فائرنگ ضرور ہی ہوتی ہے۔ اڑوس پڑوس کے لوگ دبک جاتے ہیں اور کوئی واردات کا عینی شاہد ہو تو وہ بھی چپ رہتا ہے۔ 2 باتیں واضح طور پر سامنے آتی تھیں، ایک یہ کہ قاتل غیر معمولی طور پر دلیر ہے اور دوسری یہ کہ قاتل کے اندر انتقامی جذبہ اتنا شدید تھا کہ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ دن دہاڑے کسی کے گھر میں داخل ہو کر گولی مار کر نکل جانا بہت مشکل اور خطرناک ہے اور پکڑے جانے کا امکان موجود ہے۔ انتقام کے جذبے نے قاتل کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ہم نے مقتولہ کے خاوند سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اور نہ اسے کسی پر شک ہے۔ خاندانی دشمنی بھی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کا بیٹا کالج میں پڑھتا تھا۔ خیال آیا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ پتہ چلا کہ اس کے دوست تو ہیں، دشمن کوئی بھی نہیں۔ وہاں جائیداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اور فرانسس تھانے جا بیٹھے۔ تھانے دار نے ہمیں ایک کمرہ خالی کروا دیا۔ ہم نے تھانے دار سے رہنمائی لے کر 3-4 معززین کو تھانے بلوایا اور تھانے دار سے کہا کہ وہ ہمیں وہ باتیں بتائے جو اس نے اپنے مخبروں سے معلوم کی تھیں۔ تھانے دار سے پوچھا کہ عورت کی عمر اور شکل و صورت وغیرہ کیسی تھی۔ اس نے بتایا کہ عورت کی عمر 40 سال سے 1 سال زیادہ ہوگی اور وہ گورے رنگ کی خوبصورت عورت تھی۔ مخبروں نے اسے بتایا تھا کہ وہ زندہ دل اور ہنسمکھ عورت تھی اور محلے کے گھروں میں اس کا آنا جانا تھا، اس لیے عورتوں میں وہ خاصی مقبول تھی۔ تھانے دار نے یہ بھی کہا کہ وہ ہنسی مذاق کرنے والی زندہ دل عورت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ 40 سال کی لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر اور جسم میں جوانی کا عروج تھا۔ معززین تھوڑے تھوڑے وقفے سے آنے لگے اور 4 آدمی آ گئے۔ ہم نے ہر ایک کو الگ بٹھا کر مقتولہ اور اس کے گھر کے حالات معلوم کیے۔ یہ بھی پوچھا کہ اس کا زیادہ تر آنا جانا کس کے گھر میں تھا اور کیا کوئی باہر کا آدمی اس گھر میں آتا جاتا تھا۔ ہم دراصل ذہن میں ایک اور شک رکھ کر ان افراد سے تفتیش کر رہے تھے۔ شک یہ تھا کہ دشمنی کوئی نہیں تھی، قتل چوری یا ڈکیتی کی خاطر نہیں ہوا تھا
اور جائیداد کا بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور مقتولہ لڑائی جھگڑے کرنے والی عورت بھی نہیں تھی، تو قتل کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز مراسم ہوں گے اور اس نے کسی ایک سے تعلق توڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہوگا۔ اس کا پہلا دوست رقابت برداشت نہیں کر سکا ہوگا اور اس نے مقتولہ کو مال بھی بہت کھلایا ہوگا، اور اس شخص نے رقابت کی دیوانگی میں اس عورت کو ہی صاف کر دیا۔ ہم نے شام تک ان معززین سے الگ الگ پوچھ گچھ کی اور آخر میں ان سب کو اکٹھے بٹھا کر گفتگو کی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ مقتولہ کا چال چلن مشکوک تھا یا اس گھر میں کوئی شخص بے تکلفی سے آتا جاتا تھا۔ مقتولہ پردہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ اس دور میں مسلمان عورتیں پردے کی پابندی سختی سے کیا کرتی تھیں اور برقعے میں باہر نکلا کرتی تھیں۔ مقتولہ چادر سر پر لے کر باہر نکلتی تھی۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ عموماً کریم کلر کی چادر اوڑھتی یا بالکل سیاہ رنگ کی۔ ان دونوں میں اس کا حسن اور ہی نکھر آتا تھا۔ وہ محلے کے ہر گھر کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس کا ہنسی مذاق اور اس کی زندہ دلی تو سارے محلے میں مشہور تھی، لیکن عورتوں کی حد تک، یوں نہیں کہ محلے کے مردوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتی ہو۔ یہ سب حضرات حیران تھے کہ یہ عورت کیوں قتل ہوئی۔ ان سب کا خیال دریائے جمنا کے پار شاہدرہ جاتا تھا، وہ اس لیے کہ مقتولہ شاہدرہ کی رہنے والی تھی۔ دوسری بات ہمارے لیے یہ نئی اور کسی حد تک کارآمد تھی کہ موجودہ خاوند مقتولہ کا دوسرا خاوند تھا۔ مقتولہ نوجوانی میں ہی طلاق لے کر گھر جا بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ یہ وہی بچہ تھا جو اب 18 سال کا نوجوان بن گیا تھا اور میں اس کا بیان لے چکا تھا۔ وہ عبید تھا۔ میں نے شاہدرہ کا نام لیا ہے۔ دلی کا شاہدرہ لاہور جیسے شاہدرہ کی طرح ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان راوی بہتا ہے اور وہاں دلی اور شاہدرہ کے درمیان دریائے جمنا بہتا ہے۔ سب انسپیکٹر فرانسس نے مشورہ دیا کہ پہلے مقتولہ کے دلی کے حالات اور پھر شاہدرہ میں اس کے گھر کے حالات وغیرہ معلوم کر لیے جائیں۔ ہم نے مقتولہ کے خاوند اور اس کے بیٹے سے اور کچھ بھی نہ پوچھا اور انہیں یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ ہر وقت شہر میں موجود رہیں اور شہر سے باہر کہیں نہ جائیں۔ اگلے روز صبح ہی صبح میں اور فرانسس شاہدرہ تھانے میں چلے گئے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں خودکشی کا بھی شک ہوا تھا، لیکن اس کے خاوند نے اور بیٹے عبید نے قسمیں کھا کھا کر کہا تھا کہ ان کے گھر میں ریوالور ہے ہی نہیں۔ ہم نے ان کی بات مان لی تھی، لیکن کیونکہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا آدمی یا کوئی نامی گرامی بدماش ہی بلا لائسنس اسلحہ اپنے گھر رکھتا تھا، مقتولہ کے خاوند جیسے آدمی ایسی جرت اور حماقت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس شخص کو میں نے دیکھ لیا تھا، اچھا معزز آدمی تھا۔ شاہدرہ تھانے کے ایس ایچ او کو ہم نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ سن چکا ہے کہ شاہدرہ کی ایک عورت دلی میں قتل ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم مقتولہ کے یا اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے آئے ہیں اور ہمیں ایسے آدمی چاہیے جو اندر اور باہر کی ہر ایک بات بتا سکیں۔ وہ پرانا تھانے دار تھا، ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اسے سمجھاتے کہ وہ ہماری ضرورت کس طرح پوری کر سکتا ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے 3-4 نام دے کر کہا کہ انہیں کہو کہ فوراً تھانے پہنچ جائیں۔ میں ایسی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ جو آدمی تھانے میں آئے ان میں سے ہر ایک نے کیا کیا بتایا۔ بات کو مختصر کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ 4 ویسے ہی معززین کچھ دیر بعد ہمارے پاس آ گئے جیسے ہم نے دلی میں بلائے تھے۔ یہ میں پہلی کہانیوں میں واضح کر چکا ہوں کہ میں یا پولیس جن لوگوں کو معزز کہتی ہے وہ ہوتے تو معزز ہی ہیں، لیکن پولیس کے مخبر ہوتے ہیں اور تھانے دار کو اور دیگر سرکاری افسروں کو خوش کرنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں اور ہر وقت پولیس کے ہاتھ میں ایسے آدمی رہتے چلے آئے ہیں۔ ایک آدمی بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے تو اس کا کوئی بیٹا پولیس کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے علاوہ جرائم پیشہ افراد اور غنڈے بدماش پولیس کے قابل اعتماد مخبر ہوتے ہیں۔ خاصا وقت صرف کر کے ان لوگوں سے ہمیں جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ مقتولہ کے والدین کا گھرانہ عزت دار اور شریف گھرانہ تھا۔ وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ دشمنی تو دور کی بات ہے، ان کی کسی کے ساتھ ہلکی سی چپکلش بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مقتولہ بیٹی کی شادی اپنے جیسے ایک گھرانے میں کی۔ مقتولہ کا پہلا خاوند صحیح معنوں میں بھلا مانس تھا۔ اس زمانے میں ہر مسلمان نماز اور روزے کی پابندی لازمی طور پر کرتا تھا،
مقتولہ کا خامند اس پابندی سے ذرا آگے نکل گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، جو مولویوں کی طرح لمبی تو نہیں تھی لیکن تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ وہ اپنے گھر میں پردے اور دیگر اسلامی احکام کی پابندی کرواتا تھا۔ مقتولہ اچھے اخلاق کی لڑکی تھی۔ اس میں دو باتیں ایسی تھیں جو خاوند کو پسند نہیں تھیں، ایک یہ کہ لڑکی برقع نہیں لیتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہنسمکھ اور کھل کر بات کرنے کی عادی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ ذرا سی بھی بے تکلف نہیں ہوتی تھی، لیکن عورتوں کے ساتھ اس کی بے تکلفی ایسی تھی جیسے وہ 9-10 سال کی بچی ہو۔ بیاہ شادیوں پر مدعو ہو تو وہ ڈھولکی پر ناچ بھی لیتی تھی۔ ان معززین نے وثوق کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکی چال چلن کے لحاظ سے بالکل صاف اور پاک تھی۔ مقتولہ کی عادات والی لڑکیاں عموماً بدنام ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ معاشرے میں دل پھینک عاشق بھی موجود ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بے تکلف طبیعت والی لڑکی بڑی جلد ہاتھ آ جائے گی، لیکن انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ مقتولہ ایسی لڑکی تھی کہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اتنی سی بات ضرور ہوتی تھی کہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور نوجوان اسے رک رک کر دیکھتے تھے۔ ایسی صورتحال میں، یعنی جب وہ گلی میں سے گزر رہی ہوتی تو اس کا ماتھا چادر سے ڈھکا ہوا ہوتا، نظریں نیچی ہوتی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر مقتولہ کے خامند کے ساتھ نہ نبھ سکی۔ وہ اسے پردے میں بٹھانا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ برقعے کے بغیر باہر نہ نکلے، لیکن مقتولہ اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ اسے ماں باپ نے بھی کہا کہ وہ خامند کی بات مانے اور اپنی ازدواجی زندگی میں بدمزگی پیدا نہ ہونے دے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس نے اپنے آپ کو خامند کی پابندیوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی یا نہیں۔ بظاہر اس نے اپنے آپ کو ذرا سا بھی نہ بدلا۔ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہونے لگی، جس نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میاں بیوی کے درمیان ایک خلیج آ گئی ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ آخر طلاق کی صورت میں سامنے آیا۔ اس وقت بچے کی عمر 3 سال ہونے کو تھی۔ مقتولہ کے والدین نے بڑی شرافت سے طلاق قبول کر لی۔ مقتولہ کی دوسری شادی 1.5 سال بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی مقتولہ نے اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش نہ کی، لیکن لوگوں کی ہمدردیاں مقتولہ کے ساتھ تھیں اور لوگ مقتولہ کے خامند کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ مولوی ٹائپ آدمی ہے اور ایک زندہ دل اور شریف لڑکی کو قید میں رکھ کر اسے اپنی زر خرید لونڈی بنانا چاہتا ہے۔ بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ وہ ابھی بہن کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ طلاق کے بعد لڑکی ٹھیک ٹھاک رہی۔ ٹھیک ٹھاک کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی نازیبا یا غیر شریفانہ حرکت نہیں کی، البتہ اس نے اپنی زندہ دلی کو قائم رکھا۔ ان معززین نے بتایا کہ انہیں ان کی بیویوں اور بیٹیوں وغیرہ سے پتہ چلا کہ مقتولہ کی عادات میں ایک تبدیلی ضرور آئی۔ وہ یہ تھی کہ تنہائی میں بیٹھتی تو رونے لگتی تھی، کبھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر روتی تھی۔ اس نے تقریباً 1 سال ٹھیک شرافت میں گزارا اور اس کے بعد کچھ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ اس نے در پردہ ایک جوان سال امیر زادے کو دوست بنا لیا ہے۔ وہ ایک صوبے دار میجر کا بیٹا تھا جو دلی کسی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ شاہدرہ کے ہی رہنے والے تھے۔ باپ نے صرف اس کی تعلیم کے خاطر اس کی ماں کو یعنی اپنی پوری فیملی کو شاہدرہ چھوڑ رکھا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ مقتولہ کے گھرانے کی دور کی رشتہ داری بھی تھی، اس لیے ان کا آپس کا آنا جانا بھی تھا۔ مقتولہ کے گھرانے کی کچھ زرعی اراضی بھی تھی۔ ان کے کھیت صوبے دار میجر کے کھیتوں کے ساتھ ملتے تھے۔ مقتولہ اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے بہانے وہاں چلی جاتی اور ادھر سے صوبے دار میجر کا بیٹا آ جاتا تھا۔ ان دونوں کو کئی بار اکٹھے دیکھا گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر ان معززین نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن لڑکا لڑکی سے کچھ چھوٹا تھا اور لڑکی کا یہ نقص تو نمایاں تھا کہ اس کو طلاق ملی ہوئی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ معززین نے یہ بھی کہا کہ یہ گواہی تو کوئی بھی اعتماد کے ساتھ نہیں دے سکتا کہ اس نے ان دونوں کو کبھی نازیبا حالت میں یا قابل اعتراض حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں کی دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی اور ان کے آپس کے تعلقات صاف ستھرے ہو ہی نہیں سکتے۔ باتیں کرنے والے اس پہلو کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے کہ لڑکی آزاد خیال ہے اور کسی سے ڈرتی نہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ کے پہلے خامند نے عدالت میں صرف اس حکم کے لیے دعویٰ دائر کیا تھا کہ اسے کبھی کبھی اپنے بچے سے ملنے دیا جائے،
مقتولہ کے باپ نے مقدمہ نہیں لڑا تھا، اس نے عدالت میں بیان دے دیا تھا کہ یہ شخص اپنے بچے سے جب چاہے مل سکتا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ باپ مہینے میں 1 روز بچے کے پاس آ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بچے کو صرف 1 دن کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد کسی مہینے تو باپ اس گھر میں آتا اور بچہ اسے دے کر الگ کمرے میں بٹھا دیا جاتا، اور کسی مہینے وہ بچہ اپنے ساتھ لے جاتا اور شام سے پہلے پہلے مقتولہ کے حوالے کر جاتا۔ بچے کے لیے وہ ہر بار 1 آدھ کھلونا، کوئی کپڑا یا کوئی تحفہ ضرور لاتا تھا۔ بعد میں جب مقتولہ کی دوسری شادی ہو گئی اور پہلے خاوند نے بھی شادی کر لی تو بھی باپ بیٹے کی ملاقات کا سلسلہ جاری رہا۔ بیٹا اب بھی باپ کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے مقتولہ کے باپ کو اور اس کی ماں کو بلوایا۔ ماں کو الگ بٹھا کر پہلے باپ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی کے قتل کا اسے کس پر شبہ ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ اسے کسی پر بھی شبہ نہیں۔ یہ پوچھنا تو بیکار تھا کہ اپنے پہلے داماد کے متعلق اس کا کیا خیال ہے، کیونکہ پہلے داماد نے اس کی بیٹی کو 15 سال پہلے طلاق دی تھی۔ میں نے ایسی وارداتیں بھی دیکھی تھیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور جب اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی یا کسی کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تو سابقہ خاوند نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا تھا یا دیکھا تھا کہ طلاق کو 14-15 سال ہو گئے اور سابقہ خاوند نے سابقہ بیوی کو قتل کر دیا ہو۔ مقتولہ کے باپ نے جو بیان دیا اور ہم نے اس سے جو کچھ سنا وہ معززین کے بیان کی تصدیق تھی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باپ اپنی بیٹی کے خلاف بات کرتا۔ پھر بھی میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی پر شک کیا جاتا تھا کہ فلاں صوبیدار میجر کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹی کی در پردہ دوستی تھی۔ یہ شک کہاں تک صحیح تھا؟ بہت پرانی بات ہو گئی ہے صاحب، مقتولہ کے باپ نے جواب دیا۔ وہ وقت مجھے کیوں یاد دلاتے ہو؟ اس معزز اور تعلیم یافتہ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 2-4 سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، اس وقت میری بیٹی نوجوانی کی عمر میں تھی اور صوبیدار میجر کا یہ بیٹا ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور میں نے 2-4 مرتبہ الگ کمرے میں انہیں اکٹھے بیٹھے دیکھا تھا۔ باہر کی باتیں بھی میرے کانوں میں پڑی تھیں اور میں نے بیٹی سے کہا تھا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس لیے وہ محتاط رہے۔ میری خواہش، دعا اور کوشش یہ تھی کہ بیٹی کی شادی ہو جائے۔ پھر خدا نے کرم کیا کہ ایک شریف آدمی مل گیا۔ اس کے بعد میں نے بیٹی کے متعلق کوئی بات نہیں سنی۔ اپنے پہلے داماد کے متعلق اس نے کوئی بری بات نہ کہی۔ اس نے کہا کہ وہ شریف اور اچھا آدمی تھا، لیکن میری بیٹی نے اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ہم نے اس سے نہ قبول کرنے کی وجہ پوچھی اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی، نہ اس نے کبھی ماں کو ایسی بات کہی تھی۔ پہلے خاوند کو پسند نہ کرنے کی وجہ باپ نے بھی وہی بتائی کہ خاوند اسے پردے میں بیٹھنے اور نماز وغیرہ کا پابند بنانا چاہتا تھا، اور میری بیٹی یہ پابندیاں قبول نہیں کرتی تھی۔ مقتولہ کی ماں کو بلایا۔ وہ روتی زیادہ اور بات کم کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم نے اس کی بیٹی کے قاتل کو پکڑنا ہے اور اسے پھانسی کی سزا دلانی ہے، لیکن جب تک وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی ہم قاتل کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں کہتی تھی کہ تمہارا اچھا بھلا خاوند ہے جو تمہاری قدر بھی کرتا ہے اور اس کے دل میں تمہاری محبت بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ چل جائے۔ بیٹی مجھے تسلیاں دیتی تھی کہ خاوند کو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ ایسے وقت میں اس شخص کو ملتی ہے جب خاوند آفس گیا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی اسے کسی اور جگہ ملتی تھی۔ ذرا سوچ کر بتائیں، میں نے اس خاتون سے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس داماد کو آپ کی بیٹی کے اس دوست کے متعلق پتہ چل گیا ہو اور اس نے آپ کی بیٹی کو اس دوست سے باز رہنے کو کہا ہو، ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہو اور آپ کے داماد نے آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا ہو؟ میں ایسی بات زبان پر لانے سے ڈرتی ہوں، اس نے کہا۔ میرا یہ داماد ایسا لگتا تو نہیں۔ اگر میرے داماد کو میری بیٹی کی ان ملاقاتوں کا پتہ چل جاتا اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی تو داماد مجھے یا میرے خاوند کو ضرور بتاتا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور آپ اپنی بیٹی کو سمجھا لیں یا اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا یہ داماد بڑا شریف اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے۔ کیا آپ کی بیٹی نے آپ سے کبھی یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے گھر میں ریوالور ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میری بیٹی کے قتل سے 2 روز پہلے بھی داماد ہمارے پاس آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح خوش و خرم تھا،
اور میری بیٹی کے ساتھ اس کے رویے اور بول چال میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں تھی۔ میں بچی تو نہیں، میرے داماد کے دل میں اگر یہ ارادہ ہوتا کہ وہ میری بیٹی کو قتل کرے گا تو اس کے انداز سے مجھے اندازہ ہو جاتا۔ ہم نے اسے یہ تسلی بھی دی کہ وہ اگر اپنی بیٹی کے متعلق کوئی راز کی بات بتائے گی تو اس بات کو لوگوں میں مشہور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ بات دل میں رکھ کر ہم قاتل تک پہنچیں گے، اور اس طرح مقتولہ، اس کے والدین اور اس کے خاندان کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی۔ وہ ماں تھی اور اس کے جذبات کا خون ہو گیا تھا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں اپنے خامندوں کے ساتھ ہنسی خوشی بستا دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی ہیں، مگر یہاں اس کی اپنے گھر میں آباد بیٹی جو 3 بیٹوں کی ماں تھی کسی ظالم کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ دوسری شادی سے کچھ مہینے پہلے مقتولہ نے صوبیدار میجر کے بیٹے کے ساتھ دوستانہ لگا لیا تھا۔ ماں مقتولہ سے کہتی رہی کہ وہ بدنام ہونا شروع ہو گئی ہے تو بیٹی نہ مانی، اور ماں کو یہ تسلیاں دیتی رہی کہ لوگ بکواس کرتے ہیں، بدنامی والی کوئی بات نہیں۔ ماں آخر عورت تھی، وہ سمجھتی تھی کہ بیٹی ایک خامند کے ساتھ کچھ برس گزار چکی ہے اور وہ طلاق کے بعد ایک تشنگی محسوس کرتی ہے، اس کے لیے اس نے ایک دوست بنا لیا ہے۔ ماں نے جب یوں کھل کر باتیں شروع کر دیں تو میں نے اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے جذباتی سہارا دیا اور اس کے ذہن اور دل پر قبضہ کر کے ایسی فضا پیدا کر دی کہ یہ خاتون مجھے اپنا غمزار اور ہمدرد سمجھنے لگی۔ اس نے یہاں تک بتا دیا کہ صوبیدار میجر کا بیٹا اب 3 بچوں کا باپ ہے اور اس کی مقتولہ کے ساتھ اب تک دوستی چل رہی تھی۔ یہ شخص مقتولہ سے ملنے دلی بھی چلا جایا کرتا تھا۔ میں نے بیٹی کو منع کیا تھا۔ مقتولہ کی ماں نے کہا، میں اسے اکثر کہتی رہتی تھی کہ تمہارا اچھا بھلا خامند ہے جو تمہاری قدر بھی کرتا ہے اور اس کے دل میں تمہاری محبت بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ چل جائے۔ بیٹی مجھے تسلیاں دیتی تھی کہ خامند کو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ ایسے وقت اس شخص کو ملتی ہے جب خامند آفس گیا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی اسے کسی اور جگہ ملتی تھی۔ میرے ساتھی سب انسپیکٹر فرانسس نے بھی اس عورت سے کئی ایک سوالات پوچھے تھے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ خاتون اپنے داماد کے خلاف ذرا سا بھی شک نہیں کر رہی تو فرانسس نے مجھے انگریزی میں کہا کہ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ مقتولہ کا خامند بے گناہ ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہو وہ ہر کسی کو چور سمجھتا ہے۔ یہاں تو ان لوگوں کی بیٹی قتل ہو گئی تھی۔ اس ماں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس کے داماد کو پولیس والا رگڑا دیں، ہو سکتا ہے کہ اسی نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہو، لیکن یہاں ماں اپنے داماد کی وکالت کر رہی ہے۔ میں نے فرانسس کی اس رائے سے اتفاق تو کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ یار تم جانتے ہو کہ قتل یا خودکشی ایک لمحے کے پاگل پن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مقتولہ کا خامند شریف اور ٹھنڈے مزاج والا ہی صحیح، لیکن وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ وہ وقت مجھے آج تک یاد ہے جب میں شاہدرہ تھانے میں ایک الگ کمرے میں بیٹھا اس خاتون کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اسے باہر بھیجا اور اس کے خامند کو پھر بلا لیا۔ اب کہ فرانسس نے مقتولہ کے باپ سے وہی بات کہی جو میں نے مقتولہ کی ماں سے کہی تھی، یعنی یہ کہ اس کے داماد نے کبھی اس کی بیٹی کی شکایت کی تھی؟ کبھی نہیں صاحب، باپ نے جواب دیا۔ اس واردات سے 2 روز پہلے داماد میری بیٹی اور بچوں کو ساتھ لے کر ہمارے ہاں آیا تھا، مٹھائی کا ڈبہ بھی لایا تھا، اور میں نے اس کے رویے یا کسی اور بات میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، نہ مجھے یہ شک ہوا کہ اسے ہماری بیٹی کے خلاف کوئی شکایت ہے۔ مقتولہ کے ماں باپ سے ہمیں اور تو کچھ نہ ملا، البتہ یہ سراغ مل گیا کہ مقتولہ کی اس عمر میں بھی بلکہ قتل تک ایک غیر آدمی کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ آدمی اسے ملنے بھی جایا کرتا تھا۔ یہ سراغ ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ مقتولہ کی اپنی ماں نے دیا تھا، اور یہ ثبوت تھا کہ یہ بات غلط نہیں۔ مقتولہ کے والدین کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی، اور میں اور فرانسس آپس میں اسی مسئلے پر غور کرنے لگے۔ فرانسس عقل والا پولیس آفیسر تھا اور سراغ رسانی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ ہم دونوں اس شک پر متفق ہو گئے کہ یہ واردات مقتولہ کے خامند نے کی ہے، اور اس کا باعث یہی ہے کہ مقتولہ کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ تھے اور اس نے انہیں کہیں اکٹھے دیکھ لیا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ مقتولہ کے خامند میں مقتولہ کے والدین نے کوئی ایسی ویسی تبدیلی نہیں دیکھی تھی، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ ان پر ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے ان کی بیٹی کے خلاف کوئی شکایت ہے۔ ہمارے سامنے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ مقتولہ کے خامند کو اپنے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے جاتے اور وہ نسخہ آزماتے جو پتھروں کو بھی زبان دے دیتا ہے، لیکن
ایسے طریقے سے لیے ہوئے بیان عدالت میں جا کر اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ کامیاب اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ ثبوت اور شہادت ساتھ ہو اور ایسی ہو کہ عدالت کو قائل کر سکے۔ ہم دونوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پہلے شہادت اکٹھی کر لی جائے، اس کے بعد مقتولہ کے خامن کو اپنی چکی میں پیسا جائے۔ اس کے لیے ذرا سی تفصیل بھی فراہم کرنی ضروری تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مقتولہ کا خامن شاہدرہ کا ہی رہنے والا تھا،